ہوا کیف ہوا ایسا ہوا این ہوا الا ہوا وذی العزت والجبروت الصلاۃ والسلام علی خلق اول بنور ربہ وبقدرتہ وبجلالہ وبکمالہ اسرتہ خیر اسرۃ شجرتہ خیر شجرۃ اسمہ احمد مرفوع علی العرش وعظیم محمد صلی اللہ ثم الصلاة والسلام علی سفن گزار منبر سلومی سرور مطلبی ابن ام النبی درہ العطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقیٰ کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ باب اللہ عظم اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین ولعن اللہ تعالی علی القوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر بلندر صلوات دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں۔ رب الحسین بحق جد الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر سنواننے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ رہے۔ ذاکرین مجلس حاضرین مجلس بانیان مجلس کی اللہ رزق کے معرفت اور رزق کے بدایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا سارے مل کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ میرے مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرما۔ میرے مالک جو جو طاقتیں جس جس رنگ میں جس جس روپ میں مذہب اہل بیت کے خلاف برسر پیکار ہیں اگر وہ قابل ہدایت نہیں نیست و نابود فرما۔ میرے مالک ہر عزادار کو دوسرے عزادار کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو سکے تو بلند تر صلوات۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کلام سے جس آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ جب نبی تبلیغ اسلام کے لیے گھر سے نکلے تو کافروں نے نبی کو تانا دیا۔ انہوں نے کہا جب تک تو زندہ ہے تیرا دین زندہ رہے گا، جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیرا دین بھی چلا جائے گا، تیرے ساتھ یہ خدا کی باتیں بھی چلی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا بیٹا کوئی نہیں، تیری نسل کوئی نہیں، تیری اولاد نرینہ کوئی نہیں۔ انہوں نے نبی کو تانا دیا، یا کائنات کی کلی رحمت سر جھکا کے اپنے گھر آ رہی تھی، یا نبی نے آتے ہوئے اپنے پاؤں میں جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس کی، نبی نے قدموں کی طرف دیکھا، جبریل ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا میرے مالک تو پریشان نہ ہونا، خدا کہہ رہا ہے تو جواب نہ دینا میں جواب دوں گا۔ میرے مالک تو جواب کیا دے گا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں تجھے اولاد کثیر عطا کروں گا۔ فصلی لربک وانحر، بے شک تو نماز پڑھ اور قربانی کر۔
ان شانیہ کا ہوا ابتر، بے شک جو تیرا دشمن ہوگا وہ ابتر رہے گا. فیروز النبات سے لے کے حروف مالی تک کا محض میں ابتر کے 5 سے 7 ترجمے کیے جاتے ہیں. ابتر کہتے ہیں تم بریدہ کو، ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل کو، ابتر کہتے ہیں جس کا بیٹا کوئی نہ ہو، ابتر کہتے ہیں جس کا وارث کوئی نہ ہو، ابتر کہتے ہیں جس کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ رہے. قرآن کہتا ہے جو محمد کا دشمن ہوگا وہ ابتر رہے گا، وہ ابتر رہے گا. میں نے تاریخ کا طالب علم ہو کے میں نے ہسٹری سے پوچھا، میں نے کہا تو بتا جو قرآن نے دعویٰ کیا وہ سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آیا. اس وقت میرے دامن میں بڑے بڑے نبی کے ایسے دشمن ہیں جو دشمن بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھے. جو دشمن بھی تھے ان کی نسل بھی تھی. جب میں نے تاریخ سے پوچھا قرآن سچ تھا، سچ ہے، سچ رہے گا. تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آیا. اس میں میرے دامن میں بڑے بڑے نبی کے ایسے دشمن ہیں جو دشمن بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، ان کی نسل بھی تھی. چلیں بات لمبی نہیں کروں گا. زما نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا. حارث نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا. خویلد نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا. خویلد نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا. نوفل نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا. چلتے چلتے اس دور میں آ جاتے ہیں. تسلیمہ نسرین نبی کی دشمن تھی، اس کا بیٹا تھا. غلام احمد قادیانی نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا. پھر قرآن کا دعویٰ کدھر جائے گا؟ قرآن کہتا ہے محمد کے دشمن کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہر نبی کے دشمن کا بیٹا بھی تھا، ان کی نسل بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی. قرآن کی آیت کی تفسیر کبھی بھی کھول کے سامنے نہ آتی. اگر میرے 5ویں امام گلی سے گزر رہے ہوتے، میرے 5ویں امام گلی سے گزر رہے تھے، یا سامنے سے بندہ اپنی گود میں اپنے بچے کو اٹھا کے جا رہا تھا، اس نے خود مولا کو سلام کیا، نہ اپنے بچے کو مولا کو سلام کروایا. امام چند قدم آگے گئے، مولا کا ایک صحابی قریب سے گزرا، اس نے مولا یہ آپ کا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے آپ کے دشمن کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا. مولا یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے نانے کا بھی دشمن ہے، آپ کے بابے کا بھی دشمن ہے. اس کا بیٹا کہاں سے آیا؟ امام نے فرمایا قرآن سچ تھا، سچ ہے، سچ رہے گا. اس نے مولا بیٹا کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور کے ہیں. اس کا مولا یہ آپ کا بھی دشمن، آپ کے نانے کا بھی دشمن، آپ کے بابے کا بھی دشمن. اس کا بیٹا کہاں سے آیا؟ امام نے فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور. دشمن مصطفیٰ، دشمن مرتضیٰ سب کچھ ہو سکتا ہے، حالات زیادہ نہیں ہو سکتا. جو بھی دشمن علی کا ہوگا، جو بھی دشمن محمد کا ہوگا حرام زیادہ ہوگا. اسی سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے میرے بادشاہ حسن اس دنیا میں آئے. خدا نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں اولاد کثیر عطا کروں گا. اسی سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے میرے بادشاہ حسن اس دنیا میں آئے. جب میرے بادشاہ حسن کو دربار میں بلایا گیا، مولا نے دربار میں جاتے ہی اب میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں توجہ کر کے بیٹھا ہے، کون بندہ سویا ہوا ہے. جب مولا کو دربار میں بلایا گیا، مولا نے آتے ہی پہلا جملہ کیا کہا؟ امام نے فرمایا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے آؤ. سارے مل کے امام حسن سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کیسے کہہ دیا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا جس ممبر پہ بیٹھ کے میرے بابے علی کو پھونکا جائے ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا. وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا. آج تک جب بھی میرے بادشاہ حسن کی تعریف کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ امام حسن نے سلح کی تھی. تو میں اپنی نوجوان نسل کے لیے جملہ کہہ دوں، بادشاہ حسن نے سلح کی نہیں، امام سے سلح کی گئی. چلیں جو بندے ابھی تک نہیں بولے جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. جیسے حسین نے کربلا میں جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی. امام حسن علیہ السلام نے جو سلح کی، میں سمجھتا ہوں اگر ہر شیعہ ان شرائط کو پڑھ لے تب پتہ چلے گا میرے بادشاہ حسن کا حکمت عملی کیا تھی. میرے بادشاہ حسن نے جب کاغذ اور قلم انہوں نے امام حسن کو بھیجا، ہائے ہائے جب کاغذ اور قلم آیا، شاہی امام حسن پہلی جنگ جیت گئے. کاغذ قلم ان کے گھر سے آیا جنہوں نے محمد کو انکار کیا تھا. پہلے جو حسن کے روکر بیٹھے ہو، جنہوں نے حسن کو انکار کیا تھا کاغذ قلم وہ لے کے آئے اور کہا حسن لکھ دے اپنی شرائط. پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، دو فریقین کے درمیان لڑائی ہو جائے
تو جو ان میں سے بڑا ہوتا ہے وہی ہمیشہ شبد لکھواتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہی شبد۔ امام حسن نے شبد مانی نہیں، تمہید میں 2 منٹ ساتھ دیجیے گا، اس کے بعد جیسے آپ کا مزاج بنے گا ویسے ہی مجلس پڑھی جائے گی۔ امام حسن نے شبد مانی نہیں، امام نے منوائی نہیں۔ اس کا حسن اپنے مطابق اپنی شبدیں لکھ دے، کیا تیری شبدیں ہیں؟ امام نے پہلی شبد لکھوائی، امام نے فرمایا آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ نہیں جب میں نتیجہ دوں گا ہر بندہ بولے گا، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اسے تخت لینے کی جلدی سے دستخط کر دیے، اس نے دیکھا ہی حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا ہے۔ امام نے یہ شرط بنوا کے دنیا کو بتا دیا کہ پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا، نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ امام نے پہلی شرط لکھوائی، اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا عمر ابن عاص، یہ اس کو سارے غلط مشورے یہی اس کو دیتا تھا۔ چلے میں آپ کی مسکراہٹ کے لیے لطیف جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ تنخواہ ہی غلط مشوروں کی لیتا تھا۔ اس نے آگے کہا، اس نے کہا حسن نے اپنی شرط منوا لی، تاریخ کیا لکھیں گے؟ حسن شرط منواتا رہا، ہم نے کوئی شرط نہیں منوائی، ہم بھی ایک شرط لکھوائیں گے۔ اس نے کہا کون سی شرط؟ اس کا اس نے لکھوایا ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا، ہم لکھواتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ پڑھ میں رہا ہوں، پریشان آپ ہیں۔ امام اس نے کہا کہ ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ امام نے مسکرائے، امام نے فرمایا یہ شرط لکھ دوں؟ اس نے کہا ہاں حسن لکھ دے۔ امام نے فرمایا پھر سوچ رہے یہ شرط لکھ دوں؟ اس نے کہا ہاں حسن لکھ دے۔ امام نے فرمایا جب میں نے لکھ دی، میں نے مٹانی نہیں، پھر سوچ لے لکھ دوں؟ اس نے کہا حسن میں جو کہہ رہا ہوں لکھ دے تو لکھ دے۔ امام نے فرمایا تو جنگ ہار گیا، تجھے خبر ہی نہیں، اگر تو نے یہ شرط لکھ کے دنیا کو بتا دیا یہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے، اگر یہ قرآن پہ سنت پہ عمل کرتے علیحدہ سے شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو کہہ سکتا تھا کہ ان کی سیرت کی ضرورت ہی نہیں، قرآن اور سنت کافی ہے۔ امام نے فرمایا تو نے یہ شرط مان کے دنیا کو بتا دیا یہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ امام نے فرمایا تیسری شرط میں لکھواتا ہوں، آپ نہ سمجھیں کہ قلم سے ہی تلوار، امام آپ کبھی نہ سمجھیں کہ جنگ ہمیشہ تلوار سے نیزے سے ہوتی ہے، قلم سے بھی جنگ ہوتی ہے۔ ایسی جنگ کی ہے امام حسن نے، امام حسن کے قلم سے سیاہی کے قطرے نہیں گر رہے تھے، ملوکیت کے سرطن سے جدا ہو رہے تھے۔ امام نے تیسری شرط لکھوائی، امام نے فرمایا چوتھی شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں تیسری شرط لکھوانے لگا ہوں، چوتھی شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس نے کہا حسن کون سی ایسی شرط ہے جس کے بعد کسی شرط منوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ امام نے فرمایا تجھے تخت چاہیے، تاج چاہیے، لشکر چاہیے، وزیر چاہیے، مشیر چاہیے، میں سب کچھ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط تو مان، آج کے بعد کوئی بھی کتا ممبر پہ بیٹھ کے میرے پاپے علی کو نہیں پھونکے گا، اٹھا کے تک میرے پاپے کی چوٹی کا صدقہ۔ امام نے فرمایا اٹھا یہ تخت میرے بابے کی جوتی کا صدقہ۔ جب اس نے امام نے شرط منوا لی، اس نے قبول کر لی، اس نے کہا کہ میری تو توہین ہو گئی ہے، میں نے تو حسن سے حکومت مانگی تھی، حسن تو مجھ سے سب کچھ لے کے چلا گیا۔ اب اس نے غصہ نکالنے کے لیے اگلے دن امام کو دربار میں بلایا۔ جب امام دربار میں آئے، اس نے پہلا حکم نافذ کیا تھا، اس نے امام کے آنے سے پہلے حکم نافذ کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی حسن دربار میں آئے، کسی نے بھی حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا۔ حسن کو پتہ چلنا چاہیے تخت ان کے پاس نہیں رہا، تاج ان کے پاس نہیں رہا۔ میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، تخت ان کے پاس نہیں رہا۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بلند محمد پھر بھی صلوات پڑھیے گا۔ متوجہ ہیں صاحب؟ اس نے امام کو بلانے سے پہلے حکم نافذ کیا، اس کا جیسے ہی حسن دربار میں آئے، تم نے پڑھنے ہیں، تم نے کسی نے بھی حسن کے احترام میں اس کی کھڑے نہیں ہونا۔ حسن کو پتہ چلنا چاہیے تخت ان کے پاس نہیں رہا، تاج ان کے پاس نہیں رہا، حکومت ان کے پاس نہیں رہی۔ جیسے ہی میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، امام کی حالت کیا تھی؟ سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ہاشم والی عبا، ذوالفقار حیدری کو نیام میں لیے ہوئے، انگشتری سلمان کو ہاتھوں میں حوالے کیے ہوئے، میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا۔ یہ
वापस किया था, सबसे पहले वो उठ के खड़ा हुआ। मालिक हुसैन से कौन से लगाते उसका उठ के खड़े होना था। या बंदों ने कहा तूने तो हमें कहा था हसन के एहतराम में उठ के खड़े नहीं होना, और सबसे पहले तू उठ के खड़ा हो गया। अब उसने कहा मुझे हसन के परवरदिगार की कसम है, जैसे ही हसन का पहला कदम दरबार में आया, हसन के पीछे का आग का जिन आ रहा था, उसके हाथ में आग का ताजिया ना था, उसने मेरा कान पकड़ के उठ, देख नहीं रहा हसन हो गया। उसने कहा देख नहीं रहा हसन आ गया। उसने कहा मैं खुद नहीं उठा, मेरे पीछे एक दिल आ रहा था, जिन्न आ रहा था, जिसने मेरा कान पकड़ के उठ हसन के एहतराम में। इमाम के आने से पहले इसने दूसरा हुक्म नाफिज किया। इसे कहा जैसे ही हसन दरबार में आए, तुमने पढ़ने हैं मेरे बाप दादा के फजाइल, तुमने पढ़ने हैं मेरे बाप दादा के फजाइल, बताना है कि फलां में ये फजीलत थी, फलां में ये फजीलत थी, फलां में ये फजीलत थी, और जितना हो सके अली की और अहले बैत की तौहीन करनी। जैसे ही मेरे बादशाह हसन यूं कुर्सी पे बैठे, इसके साथ के साथ तनख्वाहदार उठे, उन्होंने अपने अपने खुद साख्ता कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। जब ये अपने अपने खुद साख्ता कसीदे पढ़ रहे थे, मेरे बादशाह हसन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन रहे थे, मेरे बादशाह हसन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन रहे थे। जब ये अपने अपने खुद साख्ता कसीदे पढ़ चुके, अब जो बंदा दाद देगा वो मेरी खिताबत को नहीं देगा, बादशाह हसन के जुमलों को देगा। मैं बादशाह हसन के खुतबे का पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ। जब ये साथ के साथ अपने अपने खुद साख्ता कसीदे पढ़ चुके, मेरे बादशाह हसन ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ अरब के शजरों की टूटी हुई कड़ियों, अरब के शजरों की टूटी हुई कड़ियों। अगला जुमला पढ़ूं मेरे बादशाह हसन का। मेरे बादशाह हसन मुस्कुरा के कहते हैं, एक गंदगी के ढेर में उगे हुए पौधों, एक गंदगी के ढेर में उगे हुए पौधों। तुमने मेरे सामने अपने माँ बाप की झूठी तारीफें बयान की, मैं खामोश होकर सुनता रहा। हसन की आवाज है, मैं अली का बेटा होके कह रहा हूँ, मैं अपने बाप अली से लेके आदम तक, अपनी माँ सहरा से लेके हवा तक, एक एक का किरदार तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ। अगर तुम में जुर्रत है, सबके सामने नहीं, मेरे कान में आके अपनी माँ का किरदार सुना। मैं सबके सामने किरदार भी पढ़ता हूँ, शजर भी पढ़ता हूँ, अपने बाप अली से लेके आदम तक, अपनी माँ सहरा से लेके हव्वा तक, एक एक का किरदार भी पढ़ता हूँ, शजरा भी पढ़ता हूँ। अगर तुम में जरूरत है, सबके सामने नहीं, मेरे कान में आके अपनी माँ के किरदार सुना। इतना जुमला कहना था, पूरे दरबार में सन्नाटा तारी हो गया। इमाम ने फरमाया, हम चाहें मशरिक को मगरिब कर दें, हम चाहें मगरिब को मशरिक कर दें, हम चाहें शाम को इराक कर दें, हम चाहें इराक को शाम कर दें। अगले जुमले पे पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक हर बंदा बोलेगा। इमाम ने मुस्कुराया, हम चाहें मर्द को औरत कर दें, हम चाहें मर्द को औरत कर दें, हम चाहें मर्द को औरत कर दें। इतना जुमला कहना था, ये सामने से हरामी उठ के खड़ा हुआ। उसका हसन कैसे? हसन उसकी तरफ देखेगा ऐसे। हसन कैसे? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐसे। अब उठा था बैठ गई, आया था चली गई। इमाम ने इसे मर्द से औरत बना दिया। इमाम हसन खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन का इतना जुमला कहना था, या एक बंदा उठा, उसने अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ बदजुबानी की, उसने अली को इमाम हसन के सामने गाली दी। अगले जुमले में पता नहीं कहां से दुआ निकलेगी, कहां से धुआं निकलेगा। इसने इमाम अमीर अल मोमिनीन को गाली दी इमाम हसन के सामने। इमाम हसन ने इसकी तरफ जलाल में देखा। इमाम ने फरमाया, तूने मेरे बाबे के खिलाफ बात की है, तू उसी का बेटा मशहूर नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। हसन के रोके बैठे। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, तू उसी का बेटा मशहूर नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। इतना जुमला कहना था, या पूरे दरबार में सख्ता तारी हो गया। हसन की आवाज आई, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। हसन की आवाज आई, मैं सफा का बेटा हूँ।
میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہاشمی کا چشم و چراغ ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں یاسوف الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غر المرسلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح درین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں مولود حرم کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں، میں الحم کے سر کا بیٹا ہوں، میں قل هو اللہ کے سلافہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا جملہ کہہ کے حسن کے چہرے پہ جلال آیا۔ حسن کی آواز ہے میں اس کا بیٹا ہوں جسے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کے سفینے کو پار لگایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اتنا جملہ کہہ کے حسن کے چہرے پہ جلال آیا۔ حسن کی آواز ہے میں استاد جبریل کا بیٹا ہوں، میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں، میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں، میں حجاب منزلت کا بیٹا ہوں، میں حجاب خدا کا بیٹا ہوں۔ حسن کی آواز ہے شام والو آنکھیں کھولو، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بنا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر آیا۔ حسن کی آواز ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا۔ معراج سے جملہ یاد آ گیا۔ معراج میں نبی نے ایک ہاتھ دیکھا تھا، اس ہاتھ میں تھی انگوٹھی، وہ انگوٹھی تھی علی نے زکات میں۔ پہلی بار سن رہے ہیں؟ علی نے انگوٹھی دی زکات میں، علی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھے پوچھو، دو کام بندہ نماز میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ایک نماز میں حرکت نہیں کر سکتا، دوسرا نماز میں اپنا کلام نہیں لے کے آ سکتا۔ علی نے انگوٹھی دی، علی نے حرکت کی، علی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ علی نے جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے کہ دونوں جملے کہہ کے اپنی نماز کو قائم رکھے دنیا کو بتا دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ علی نے یہ دونوں جملے کہہ کے اپنی نماز کو قائم کر کے دنیا کو بتا دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ علی نے انگوٹھی دی زکات میں، خیرات میں نہیں دی۔ علی نے دی انگوٹھی زکات، اور زکات میں نصاب ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہ اس سال میری اتنی زکات بنتی ہے، جب میں چاہتا ہوں اتنی زکات دے دوں نا۔ زکات میں ہے نصاب، جو پہ اتنی، سونے پہ اتنی، چاندی پہ اتنی، فلاں پہ اتنی۔ جیسے جیسے نصاب بدلتا گیا ویسے ویسے زکات بدل گئی۔ علی نے دی ہے انگوٹھی زکات میں۔ آؤ پہلے دیکھتے ہیں اس انگوٹھی کی مالیت کتنی تھی، پھر دیکھتے ہیں کہ علی کی کل جائیداد کتنی تھی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے قرآن کی کچہری میں حاضر ہو گیا، اے علی کے خاموش ذاکر، میں نے کہا تو بتا یہ انگوٹھی کس کی تھی؟ قرآن نے کہا یہ انگوٹھی تھی سلیمان بن داؤد نبی کی۔ میں نے کہا اچھا قرآن تو بتا یہ کتنا بڑا نبی تھا؟ ضلع کا نبی تھا، ملک کا نبی تھا، قصبے کا نبی تھا، یہ کتنا بڑا نبی تھا؟ قرآن نے کہا یہ اتنا بڑا نبی تھا، جنات کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہوائیں اس کے تابع تھی، یہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھتا تھا، اس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، دنیا کی تمام مخلوقات اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتی تھی، یہ اتنا بڑا نبی تھا۔ یہ انگوٹھی اس کی حکومت میں بند تھی، جب یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ یہ انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں، علی نے دے دی زکات، اور سلمان بن داؤد نبی کی ساری جائیداد جس کی ملکیت کا 2.5% ہو اس کی اپنی جائیداد کتنی ہوگی؟ سلیمان بن داؤد نبی کی کل جائیداد جس کی ملکیت کا 2.5% ہو اس کی اپنی جائیداد کتنی ہوگی؟ علی نے دی انگوٹھی زکات میں۔ قرآن کی آیت آ گئی، اللہ ولی رسول ولی، اور یہ ولی جس نے حالت نماز میں انگوٹھی دی۔ جب قرآن کی آیت آئی نا، اب میں مجمع کو لطف دلانے کے لیے نہیں، تاریخ کی پوری سچائی پڑھنے لگا ہوں۔ جب قرآن کی آیت آئی ایک بندے نے 40 دن مسلسل نماز میں انگوٹھیاں دی، اس نے انگوٹھیاں دی، اسے کہا ہو سکتا ہے میں اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ میں آیت کا مصداق بن جاؤں، میں لوگوں کو کہوں یہ آیت میرے لیے آئی تھی۔ 40 دن مسلسل انگوٹھیاں دینے کے بعد نبی کے پاس آیا، اسے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں نے انگوٹھیاں 40 دن نماز میں دی ہیں، اب
अंगूठियां दी हैं। आप बताएं मैं आयत का मिस्ताक बना कि नहीं बना? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया आयत का तो पता नहीं, 40 दिन हो गए तेरी नमाज नहीं हुई। 40 दिन हो गए तेरी नमाज नहीं। आज टूट गई सेहरे की लड़कियां करबला के मैदान में। लोग शीदा होके हमसे पूछते हैं क्या मेहंदी क्यों निकालते हो? करबला में तो मेहंदी हुई नहीं थी, ये मेहंदी क्यों निकालते हो? तो उनके लिए जुमला कहने लगा हूँ करबला में तो पानी भी नहीं था, फिर सबीले क्यों लगाते हो? करबला में तो खाना भी नहीं था, फिर लंगर क्यों तकसीम करते हो? ये हसरत है सैयदों की। हमने हुसैन को कहा कि मालिक हुसैन पानी नहीं था, देख हम तेरे सदके में पानी मिला रहे हैं। वहां पे खाना नहीं था, तेरे सदके में लंगर तकसीम किए जा रहे हैं। हुसैन तो करबला में जख्मी था, हम अपने आप को जख्मी कर रहे हैं। ये मेहंदी भी हसरत थी एक माँ की, बीबी की हसरत थी मेरे कासिम की मेहंदी निकले। हम मेहंदी निकाल के बताते हैं कि ये तेरे कासिम की मेहंदी है। दाऊद नबी ने एक यतीम पाला था। जब यतीम को पाला, खुदा ने जिब्रील को भेज के कहा इसे बता दे कि इसकी मौत का वक्त करीब आ गया। दाऊद नबी बड़ा परेशान हुआ, तड़प गया दाऊद नबी। दाऊद नबी ने ऐन मौत के दिन सुबह के वक्त उसके सर पे सेहरा सजा दिया। या जबरील रोता हुआ आया, जबरील ने रो के कहा तूने सेहरे सजा दिए, खुदा ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी। हुसैन सेहरे सजा के करबला में बैठा रहा। हुसैन करबला में सेहरे सजा के बैठा रहा। जब शब अशूरा आई ना, हर खैमे में इबादत हो रही थी, हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी। या पहरा दे रहे थे शहजादा अली अकबर और मौला अब्बास। मौला अब्बास ने रोके कहा अकबर कल यहाँ पे सजना है मौत का बाजार, कल यहाँ पे होनी है दीन पे कुर्बानियां, फहरिस्त बनानी है मौला हुसैन ने। अकबर मेरा दिल है सबसे पहले मैं कुर्बान हो जाऊं। इतना जुमला कहना था या अकबर ने रो भी कहा ना चाचा गाजी तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। तू ना जाना तेरे आसरे पे अली की बेटियों ने वतन छोड़ा है, सबसे पहले तू नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर के मुंह से मौत का नाम निकलना था। अब्बास ने अकबर के मुंह पे हाथ रखेगा, मौत का नाम तू ना ले, कहीं कहने से ज़ैनब ना सुन ले। तू मौत का नाम ले, तेरे जाने से मेरे भाई की आंखों का नूर चला जाएगा, हुसैन का नूर चला जाएगा। ये अभी बातें कर रहे थे, अकबर कह रहा था पहले मैं जाऊंगा, गाजी कह रहा था पहले मैं जाऊंगा। या उधर से 13 साल का यतीम आया, कासिम ने आके रो के कहा तू जाना ना तू जाना, तेरे जाने से कमर टूट जाएगी, तेरे जाने से आंखों का नूर चला जाएगा। सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे जाने से किसी की कमर भी नहीं टूटेगी, मेरे जाने से ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। हुसैन मुसल्ले से तड़प के उठे और रो के कहते कासिम तुझे किसने कहा कि मेरे जाने से मेरा नुकसान कोई नहीं होगा, तेरे जाने से मेरे दो नुकसान हो गए, और मेरी बेटी के नसीब और मेरे हसन की तस्वीर। अल्लाह नवाजों पर रहम फरमाए। तुझे किसने कहा कि तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तेरे जाने से मेरे दो बड़े नुकसान होंगे, मेरी बेटी का नसीब, मेरे हसन की तस्वीर। जब शहजादा कासिम करबला की तरफ जाने लगे ना, मौला हुसैन ने रोकेगा कासिम एक काम करेगा, कासिम ने रोकेगा मौला हुक्म, तो मैं जितनी देर तू घोड़े पे रहेगा अपना चेहरा मेरी तरफ रखना, अपना चेहरा मेरी तरफ रखना जितनी देर तू घोड़े पे रहेगा। अब इन्होंने कातिलों ने देख के कहा कि हमें हुसैन के करीब 13 साल का चौदहवीं का चांद नजर आया। अब मैं तुम्हारे रोने के लिए जुमला कहने लगा हूँ, जो दुश्मन को 14वीं का चांद लगता है, बताओ माँ को क्या लगता होगा? जो दुश्मन को 14वीं का चांद लगता था। कासिम मैदान में गए, देख हुसैन की तरफ रहे, इन कासिम ने ऐसा हमला किया कि कमीनों को हसन याद आ गया। कासिम ने ऐसा हमला किया, इन कमीनों ने कहा ये हाशमी है, इन्हें धोखे से मारा जाएगा। इन्होंने चारों तरफ से फौजें बुला ली, चारों तरफ से जब फौजें बुलाई, कासिम दरमियान में अकेला रह गया। कोई तीर मारता, कोई नेज़ा मारता,